بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جاؤ، صبح فرشتے غیبی مدد سے آپ کے گھر میں دولت لے کر آئیں گے۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ محترم ناظرین، انسانی فطرت ہے کہ ہر چیز کی کثرت اس کی کشش کو کم کر دیتی ہے اور انسان کا جی اس سے بھر جاتا ہے، لیکن پیسہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کا جی نہیں بھر پاتا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان دولت کا پجاری بن کر رہ جاتا ہے۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہوں گے کہ آج کا انسان پیسوں کے پیچھے مرتا چلا جا رہا ہے، اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتا کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ پیسہ آ جائے اور میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں۔ آج کل پیسہ ضرورت نہیں بلکہ خواہشات کا مجموعہ بن چکا ہے۔ ہمارا پیارا اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان ہمیشہ یہ بات یاد رکھے، جس طریقے سے اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، وہ طریقہ جائز ہے یا نہیں، کہیں وہ حرام طریقوں سے پیسے تو نہیں کما رہا، حرام طریقوں سے دولت تو نہیں سمیٹ رہا۔ اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہے گا، آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ دوستو، وقتی طور پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو دولت ہم کما رہے ہیں اس سے دنیا کی لذت حاصل کر لیں، دنیا کی عیشوں میں مگن ہو جائیں، دنیا کی آسائشیں حاصل کر لیں، لیکن آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جہاں پر دنیا میں کمائے ہوئے حرام چیز کا ایک ایک روپیہ بھی اگر حرام طریقے سے کمایا ہوگا تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم کو حرام کی روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے۔ آج میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو جو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی پیاری تسبیح ہے، بہت ہی زیادہ کامیاب تسبیح ہے۔ اللہ کے فضل کے ساتھ جو بھی میرا بھائی، میری بہن، میرا دوست رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سو جایا کرے گا، پورے یقین کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ پڑھے گا، وہی میری مشکل کو دور کرنے والا ہے، وہی اللہ میرے لیے رزق کے، دولت کے وسائل پیدا فرمانے والا ہے۔ تو یقین کریں کہ پیسوں کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور جب آپ رات یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو صبح دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ صبح اٹھتے ہی آپ دولت کو ہاتھوں میں دیکھیں گے۔ جو تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ عمل آپ لوگ ضرور نوٹ فرما لیں۔ ناظرین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ فہم اللہ عطا کرتا ہے۔ آپ لوگ یہ تسبیح نوٹ فرما لیں کہ اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بحق الوہاب الحفیظ، رات کو 100 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح کا عمل پڑھ کر سونا ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ صبح جب اٹھیں گے تو دولت کی پریشانی ہی ختم ہو جائے گی، پیسوں کا ایسا انتظام ہو جائے گا، ایسی جگہ سے انتظام ہو جائے گا کہ آپ کے گھر میں ہی آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ جو لوگ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا اور اس کے لیے غیب سے دولت کا انتظام فرما دے گا۔ میری آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس تسبیح کو رات کو ضرور پڑھ کر سوئیں۔ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اللہ پاک نے آپ کی غیبی طریقے سے مدد فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہے۔ ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رب انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔